أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء کرام، ائمہ مساجد اور پورے علاقے سے تشریف لائے ہوئے منتخب حضرات، نوجوانوں، عزیزوں، یہ دارالقضا کے موضوع پر پروگرام ہو رہا ہے اور دارالقضا کا مقصد ہی انصاف قائم کرنا ہے۔ تو اب آپ کے ساتھ انصاف یہی ہے کہ جلدی جلدی جلسہ ختم کیا جائے۔ 12 بج چکا ہے، اب 12 کے بعد مزید جلسے کو کھینچنا یہ شاید بے انصافی ہو۔ انشاءاللہ اس کا خیال کرتے ہوئے میں بہت تھوڑی سی ٹائم میں چند منٹ میں اس پروگرام کو ختم کروں گا آپ کی دعاؤں سے۔ ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہے دارالقضا کے موضوع سے ہٹ کر، کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اس کائنات میں۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ایسے گھروں میں ہم پیدا ہوئے جہاں ایمان تھا، اس لیے ہم ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، کلمہ والے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باپ دادا نے، ہمارے بڑوں نے ایمان کی یہ دولت ہم تک پہنچائی نہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ایمان کی اس دولت کو اور امانت کو اپنے بچوں تک، بچیوں تک، اپنی نسلوں تک پہنچائیں۔ یہ نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہماری نسلیں ایمان سے محروم ہو جائیں۔ جو صورتحال ملک میں پیدا ہو رہی ہے رفتہ رفتہ، اس میں اس کا بہت خطرہ ہے۔ اگر ہم نے محنت نہیں کی، فکر بندی نہیں کی، ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے، ہر شخص نے اگر فکر بندی نہیں کی، تو خدا نخواستہ ایمان سے رشتہ ہماری نسلوں کا کمزور پڑ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ حالات کی خطرناکی سمجھیے، اس کی فکر کیجیے کہ ہم بچپن سے اپنے اولاد کے دل و دماغ میں توحید کو، ایمان کو ایسا رچا بسا دیں، ان کے اندر فکر آخرت پیدا کر دیں، ان کے دل میں جذبہ پیدا کر دیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہمیں ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، ہمیں توحید پہ انشاءاللہ قائم رہنا ہے۔ اس انداز سے ہم تربیت کریں، خود ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہماری زندگی سے ہمارے بچے اور بچیاں توحید پر جمنا، توحید پر قائم رہنا اور شریعت کی پیروی کا جذبہ سیکھنا۔ تفصیل کا موقع نہیں، آپ سب لوگ حالات کو سمجھتے ہیں۔ اس روشنی میں بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ہم کلمے والے ہیں، توحید والے ہیں، اس پہ ہم کو ناز ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس نعمت کی جتنی ہم قدر کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہم کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ تو اس نعمت کو بڑھانا، اس میں اضافہ کرنا، توحید میں مضبوطی پیدا کرنا، اتباع شریعت پر جمنا، یہ ہم سب کی خصوصیت ہونی چاہیے، اور اسی انداز سے ہم اپنے بچوں کو تربیت کرنی چاہیے۔ بلکہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارا جرم یہ ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے برادران وطن کو یہ نہیں بتایا کہ توحید کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ دولت جو ہم کو فری میں، مفت میں حاصل ہو گئی تھی، اس کو سمیٹے ہم بیٹھے رہے، اس کے تقاضوں پہ ہم نے عمل نہیں کیا، ہماری زندگی وہ اسلام والی زندگی نہیں تھی۔ تو اپنے پڑوسیوں کو، جو آدم و حوا کے اولاد ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، ان کو ہم نے توحید سے واقف نہیں کرایا، کلمے سے واقف نہیں کرایا، قرآن کی تعلیمات سے واقف نہیں کرایا۔ اسی
جرم کی سزا ہے جن حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اس ملک میں رہنے والوں کو ہم محنت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ سمجھائیں کہ ایمان ہے کیا، توحید کیا ہے۔ اذان کی آوازیں ہم بلند کرتے ہیں، اذان زوروں سے پڑھی جاتی ہے، لیکن اذان ہے کیا؟ یہ کلمات کیا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر اذان کی کلمات ہی اپنے بچوں کو ہم سکھا دیں، اپنے پڑوسیوں کو بتا دیں کہ بھائی یہ بات کہی جا رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو دل میں اثر پڑے گا، کچھ نہ کچھ سمجھیں گے لوگ توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اس لیے اپنے دوسرے انسانی بھائی جو آدم و حوا کے اولاد ہیں، برادران وطن ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، پارٹنر ہیں، ان سب کو قرآن کی بنیادی تعلیمات سے، توحید سے، ایمان سے واقف کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد پر امت کی وحدت بہت ضروری چیز ہے۔ ان هذه امتكم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، کہ تمہاری امت ایک امت ہے، اس کا قرآن ایک ہے، اس کے بنیادی مآخذ ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے، بے شمار چیزیں ہیں جو ہم نے متحدہ ہیں۔ بعض چیزوں میں اختلاف فکر کا ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں میں کلمے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر اتحاد ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسی کو مل جل کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو، فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا ہی پیغام ہے، بلکہ اسلام کا ہی پیغام ہے کہ کلمے کی بنیاد پر ہم ایسے آپس میں ملے ہوئے ہوں، ہمیں ایسی وحدت سے یگانگت ہو کہ لوگ ہمیں بانٹنے کی کوشش نہ کریں۔ لوگ سوچے بھی نہیں کہ ان کو ہم الگ الگ گروہوں میں بانٹ سکتے ہیں، برادری کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر۔ یہ جو عصبیتیں ہم میں پنپ رہی ہیں، چاہے علاقے کی ہو، برادری کی ہو، مسلک کی ہو، یہ ساری ہلاک کرنے والی، تباہی بربادی کو لانے والی۔ اس ملک میں اگر ہم کو عزت سے رہنا ہے، شریعت پہ چل کے چلنا ہے پورے اعتماد کے ساتھ، تو ہمیں متحد رہنا ضروری ہے۔ اتحاد کی باتیں ہم کریں، جو تفریقے کی باتیں کرتے ہیں ان کو سمجھائیں، منع کریں کہ بھئی یہ بات ٹھیک نہیں۔ علمی چیزیں ہیں، مسائل ہیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اس میں ہم بات بھی کریں تو سنجیدگی کے ساتھ اور باقاعدہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، جذباتیت کے ساتھ نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی تاریخ آپ کے شہر کے لیے، اس علاقے کے لیے ایک بہت ہی اہم تاریخ ہے کہ آپ حضرات نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اللہ کی توفیق سے آپ نے طے کیا ہے کہ انشاءاللہ اس شہر میں، اس کے اطراف میں دارالقضا ہم قائم کر رہے ہیں۔ دارالقضا کا مطلب کیا ہے آپ سمجھ چکے۔ الحمدللہ بہت اچھی تقریریں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ مولانا عادل صاحب ندوی، مولانا تبریز صاحب قاسمی، مفتی اشفاق صاحب، مولانا رحمت اللہ صاحب، سب کی گفتگویں ہو چکی ہیں اور آپ جان چکے ہیں کہ دارالقضا ہمارے دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپس کے اختلافات کو شریعت کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں حل کیا کریں، کہیں اور بھٹکنے کے بجائے، یہاں وہاں ذلیل ہونے کے بجائے۔ اللہ نے ہم کو جو سسٹم دیا ہے، جو نظام دیا ہے دارالقضا کا، قاضی کا، اس میں رجوع ہو کر کے ان معاملات کو حل کریں۔ اور ہر معاملے کا دارالقضا آنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر مسجد کے امام صاحب کوئی معاملہ ہو گیا تو آدمیوں کو بیچ میں بٹھا کے سمجھا دیا، دونوں بات مسئلہ حل ہو گیا، اچھی بات ہے۔ برادری کے لوگوں نے، برادری میں لوگ ہوتے ہیں سمجھدار، وہ بیٹھ گئے، معاملے کو حل کر دیا۔ تو یہ نہیں کہ سارے معاملوں کو آپ یہی لے کے آئیں، کوشش کریں گی محلے کی سطح پر، مسجد کی سطح پر معاملات کو حل کرنے کے لیے ہماری کمیٹیاں ہوں، کچھ افراد ہوں، کوششیں کریں۔ لیکن جب معاملہ پیچیدہ ہو کہ بھائی ذرا نازک ہے، نہیں حل ہو پا رہا ہے، تو آپ دارالقضا میں لائیں۔ لیکن دارالقضا کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دارالقضا کا سسٹم آپ کے یہاں نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں
اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے فیملی کورٹ میں جا رہی ہیں، اس کچہری میں جا رہی ہیں، وہاں جا رہی ہیں، تو ہم سب گنہگار ہوں گے، صرف جانے والے گنہگار نہیں ہوں گے، ہم سب گنہگار ہوں گے کہ ہم نے سسٹم قائم ہی نہیں کیا۔ وہ مجبور تھی کہ وہاں جائے، لیکن جب ہم نے یہ نظام قائم کیا، لوگوں کو واقفیت ہو گئی کہ ہاں بھائی اگر آپس میں کوئی معاملہ پیدا ہوا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے اس کو اللہ اس کے رسول کی عدالت میں لاؤ، اللہ اس کے رسول کے پاس لاؤ، کتاب و سنت کی روشنی میں لاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو۔ اگر تمہارا آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو معاملے کو یہی لے کے آؤ، کہیں اور نہ لے جاؤ، اور سن لو ذالک خیر وأحسن تأویلا، یہی کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا، اسی کا انجام بہتر ہوگا۔ مگر تم نے کوئی اور راستہ اختیار کیا تو سوائے بربادی اور تباہی کی کوئی چیز نہیں۔ تو آج کی یہ تاریخ اس شہر کے لیے، اس علاقے کے لیے ایک بہت ہی اہم تاریخ ہے جو روشن حروف میں لکھی جائے گی کہ آج کی تاریخ میں یہاں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی نگرانی میں دارالقضا کا قیام ہو رہا ہے۔ ہمارے مولانا رحمۃ اللہ صاحب کی کوششوں سے اور ان کے احباب کی کوششوں سے، آپ سب کی تمنا اور کوششوں سے یہ کام یہاں پر انجام پانے جا رہا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے ایک قاضی یہاں مقرر کیے جا رہے ہیں، ان سے ابھی حلف لیا جائے گا، اور ان سے حلف لینے سے پہلے ہم آپ سے حلف لیں گے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ تنہا جو آئے ہیں وہی نہیں، آپ کتنوں کے نمائندے ہیں، کہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے اگر آپ نے بات کی اہمیت سمجھی اور لوگوں تک بات پہنچائی۔ تو دونوں طرف سے آپ سے بھی ہم عہد لیں گے اور قاضی صاحب سے بھی حلف لیں گے۔ قاضی والا کام بہت نازک کام ہوتا ہے، بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، بہت ثواب والا کام بھی ہے۔ حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر انصاف کے لحاظ کے مطابق فیصلہ کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی دیر کسی معاملے میں بیٹھ کر کے فریقین کی بات سن کر کے انصاف کے لحاظ سے، شرع کے لحاظ سے آپ فیصلہ کریں۔ کہ تھوڑی دیر کا یہ عمل، قاضی کا جو عمل ہوتا ہے، اگر قاضی مخلص ہے، شریعت کے اصولوں کی روشنی میں کام کر رہا ہے، تو تھوڑی دیر کا یہ عمل ہوتا ہے 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور جب انصاف ہوتا ہے، شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اس کی برکتیں فضا میں معلوم ہوتی ہیں، علاقے معلوم ہوتی ہیں، خود بخود برائیاں ختم ہوتی ہیں، دلوں میں نیکیاں پیدا ہوتی ہیں اور خیر کی طرف میدان پیدا ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، نوجوانوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے ہماری بہنوں تک، ہماری بہنوں کا بھی اتنا بڑا حصہ ہے، اگر اس کے ادارے کو اور اس کام کو کامیاب کرنا ہے تو خواتین میں بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ان کو بھی اور جوڑنا پڑے گا، ان کی ذہن سازی کرنی پڑے گی، تب انشاءاللہ یہ کام زیادہ اچھے انداز سے ہوگا۔ تو میں آپ حضرات سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، عہد لینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ تعالیٰ دارالقضا کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ دارالقضا سے آپ کو طلب کیا جائے کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے، گواہی دینے کے لیے، تو انشاءاللہ آپ حاضر ہوں گے، تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ اور جس طرح کا بھی تعاون آپ سے ہو سکتا ہو اس دارالقضا کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے، انشاءاللہ اس کام میں آپ پیچھے نہیں رہیں گے، بلکہ پوری مستعدی کے ساتھ اس کام کو انجام دیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قاضی کی تقرری آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر کرتے ہیں۔ اس وقت مولانا محمد راوی صاحب جو رحمۃ العلماء کے ناظم ہیں، وہی مسلم پرسنل بورڈ کے صدر ہیں، انہی کی طرف سے گویا قاضی کو
قضا کی سند دی جاتی ہے، سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ عربی زبان میں ہوتا ہے جو ہماری مذہبی زبان، اس میں ہدایات ہوتی ہیں قاضی کے لیے، دعائیں ہوتی ہیں، ہدایات ہوتی ہیں، وعدے ہوتے ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کسی کو ہم قاضی بنا دیں، عالم ہونا ضرور، اچھا عالم ہو، اچھا مفتی ہو، ساتھ ساتھ اس نے قضا کی ٹریننگ کی ہو، تربیت حاصل کی ہو، اس کا پورا کورس ہوتا ہے، جو عالم اس تربیت کے مرحلے سے گزرا ہوتا ہے اسی کو ہم قاضی بناتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ ہم جب کہیں نیا کسی کو قاضی مقرر کرتے ہیں تو اس مرحلے میں اس کو فیصلے کا اختیار نہیں ہوتا ہے، معاملات کو حل کرے گا، صلح ہو گئی، وکالت ہو گئی، معاملہ ہو گیا۔ لیکن اگر جن معاملات میں صلح نہیں ہو سکی، فریقین راضی نہیں ہو سکے، اس میں اگر کارروائی کے بعد فیصلے کی ضرورت ہے تو اپنے لحاظ سے وہ فیصلہ مرتب کرے گا، کارروائی لکھے گا، لیکن ایک سینئر قاضی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ اس پوری فائل کو دیکھیں گے، اس فیصلے کو دیکھیں گے، اس میں کمی ہوگا کہ وہ اس کی اصلاح کریں گے، اور ان کے اطمینان ہو جانے کے بعد، مطمئن ہو جانے کے بعد ہی وہ فیصلہ جاری ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ ذکر کیا گیا، جنوبی دہلی میں جو ہمارے قاضی کامل صاحب ہیں، بورڈ کی مرکزی آفس کا دارالقضا ہے، اور بہت زمانے سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں، کئی دارالقضاؤں کے فیصلوں کو چیک کرتے ہیں وہ، تو ان کے ساتھ یہاں کے قاضی صاحب کو جوڑا گیا ہے۔ یہ قاضی صداقت حسین ابن محمد داؤد یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کو یہاں اس ضلع کا ضلع جو آپ کا کیا کہلاتا ہے، جودھ پور ضلع ڈسٹرکٹ، ان کے لیے قاضی مقرر کیا جا رہا ہے۔ ان سے میں عہد دیتا ہوں جو الفاظ میں کہوں گا اس کو انشاءاللہ دہرائیں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے دعا بھی آپ کریں اور ہم بھی دعا کریں گے، اور دعا ہی پھر انشاءاللہ پروگرام ختم ہوگا۔ میں صداقت حسین قاسمی ابن محمد داؤد عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آنے والے معاملات کا فیصلہ شریعت کے مطابق کروں گا، کتاب و سنت کے مطابق کروں گا۔ انشاءاللہ میں اپنے فیصلوں میں انصاف کروں گا، انصاف کے تقاضوں کو پورا کروں گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ میں کسی مال والے کے مال سے متاثر نہیں ہوں گا، کسی طاقت والے کی طاقت سے مرعوب نہیں ہوں گا، اور اپنی جانکاری کی حد تک شریعت کے مطابق فیصلے کروں گا۔ آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارک کرے آپ کے لیے۔ تو کچھ اعلان کرنا ہو دارالقضا کی جگہ وغیرہ کے بارے میں تو بتا دیجیے، ٹائم وغیرہ کے بعد پھر میں دعا کرا۔ دارالقضا کا جو آفس ہے وہ یہاں قبرستان بقی مسجد کے پاس میں اوپر کی طرف جو راجو مستری صاحب ہیں ان کے اوپر کی جو بلڈنگ ہے وہ دارالقضا کے جو ہے ابھی آفس ہے، اور جن حضرات کو اپنے معاملات کے تعلق سے مشورے وغیرہ تو وہ وہیں تشریف لے کر آئیں۔ اور میں آخر میں پھر سب ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت کیا ہوگا؟ دارالقضا کا 9 سے 3 بجے، صبح 9 سے لے کر 3 بجے دارالقضا کا وقت ہوگا، اور اسی وقت قاضی صاحب بیٹھیں گے، اس لیے اگر کوئی معاملات ہوں تو اسی وقت جو ہے تشریف لے کر۔ جمعے کو چھٹی رہے گی، اور 9 سے 3 بجے یہ دارالقضا کا وقت ہے۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا، علماء کرام کا پھر جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً آج کے اس پروگرام کے ناظم اور خوبصورتی سے چلایا رفیق محترم حضرت مولانا مفتی عبدالسلام صاحب استاد حدیث دارالعلوم پوکھرن کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لے کر آئے اور بہت خوبصورتی سے اس پروگرام کو چلایا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ میں سارے علماء کرام کا جو ہے تشریف فرما ہے، سب سے واقف نہیں ہوں، لیکن بہرحال سب اہم شخصیتیں ہیں، بڑے اداروں کے ذمہ
عہدیداران ہیں جو تشریف لائے ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ بورڈ کی دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے، اور خاص طور سے جو لوگ باہر سے آئے ہیں، ہمارے مولانا عادل صاحب ٹانک سے تشریف لائے، مولانا مفتی اشفاق صاحب جو بہت سینئر قاضی ہیں آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ کے، اور مہاراشٹر کے بہت سے دارالقضاؤں کے قیام میں ان کا بہت بنیادی رول رہا ہے، اس لیے محنت کرنا، فضا ہموار کرنا۔ ہماری دارالقضاء کمیٹی کے رکن بھی ہیں، جو بورڈ کی دارالقضاء کمیٹی ہے اس کے باقاعدہ رکن بھی ہیں، انہوں نے زحمت کے سفر کی، تشریف لائے، اور مولانا تبریز صاحب تو اسی کام میں ماشاء اللہ لگے رہتے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، اللہ ان کو ان کی کاموں کو قبول فرمائے، ان کو مزید توانائی دے کہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کا جو سلسلہ ہے، جو کام ہے، یہ آگے بڑھتا رہے، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اس ملک میں اسلام محفوظ رہے گا، انشاءاللہ اسلامی شریعت محفوظ رہے گی۔ شرط یہی ہے کہ ہم طے کر لیں کہ ہمیں شریعت پہ چلنا ہے، شریعت کی پابندی ہم کریں گے، شریعت پہ چلیں گے۔ اگر ہم طے کر لیں تو کوئی بھی حکومت، کوئی عدالت ہماری شریعت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی طے کر لیں کہ ہمیں اس کلمے کو، اس قرآن کو، اس توحید کو لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ بھی ہم ٹھان لیں، طے کر لیں، جو بھی اس کا طریقہ ہو۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اس کے بعد آگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، گنہگار ہیں، عاجز ہیں، لیکن اے اللہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجیے، اے اللہ جہنم سے رہائی کا فیصلہ فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے ایمان کا فیصلہ فرما دیجیے، اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں، کلمے کے ساتھ زندہ رہیں، شریعت کے ساتھ زندہ رہیں، اے اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے کلمہ پڑھتے ہوئے ہم رخصت ہو جائیں، اے اللہ قبر کے مرحلے کو آسان فرمائیے، حشر کے مرحلے کو آسان فرمائیے، اے اللہ آپ کے ان بندوں نے، اس علاقے کے لوگوں نے، اے اللہ طے کیا ہے، عہد کیا ہے کہ اللہ آپس کے اختلافات میں، معاملات میں شریعت کی لحاظ سے مسائل کو حل کریں گے، اے اللہ ان سب کے اتحادوں کو پورا فرمائیے، اے اللہ ان کے اندر مضبوطی عطا فرمائیے، شریعت پہ چلنے کے جذبہ پیدا فرمائیے، اے اللہ ہماری نسلوں کے ایمان پر باقی رکھیے، اے اللہ ہماری نسلوں کے ایمان پر باقی رکھیے، اے اللہ اس ملک میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اچھے سے اچھا ماحول پیدا فرمائیے، اے اللہ یہاں الفت کا ماحول ہو، رواداری کا ماحول ہو، اے اللہ جو لوگ اس ملک میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں ان کو ناکام کر دیجیے، اے اللہ اس ملک میں رواداری کا، محبت کا ماحول پیدا فرمائیے، اے اللہ اس ملک میں ہمارے بزرگوں نے جو محنتیں کی ہیں دین کے لیے، اے اللہ جو قربانیاں دی ہیں ان کو اے اللہ رائیگاں نہ فرمائیے، بلکہ ان کی محنت کے ثمرے سے آئندہ بھی یہاں اے اللہ دین کا بول بالا ہو، اسلام کے لیے اچھا ماحول پیدا ہو، اے اللہ ہم سب کو سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ آزمائشیں آ رہی ہیں، اے اللہ ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ دین کے سارے احکامات چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو سب کو ایمان میں مضبوط بنا دیجیے، ایمان کو مستحکم بنا دیجیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، اے اللہ جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار فراہم کیجیے، اے اللہ جو لوگ الجھنوں پریشانیوں میں ہیں ان کی الجھنوں پہ اللہ سے فرمائیے، اے اللہ مسائل کو حل کرنے والے آپ ہی ہیں، اے اللہ قدرت آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، قوت آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ ہم سب کے لیے اچھے فیصلے فرما دیجیے، رحمت کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ ایمان کا فیصلہ فرما دیجیے، اس ملک کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیجیے، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.